درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وشفينا كريمنا ومولانا محمد صلو علیہ صلاۃ صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز سے متعلقہ جو شرعی مسائل و فقہی مسائل ہیں انہی کا ذکر چل رہا ہے، اور بات چل رہی تھی مسافر کی نماز سے متعلقہ۔ کل بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بستی سے 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے اور اس پر قصر واجب ہو جاتی ہے ظہر اور عصر اور عشاء میں۔ یعنی اگر کوئی اتنی منزل طے کرتا ہے کہ اس کے گھر سے، اس کی بستی سے جہاں وہ جا رہا ہے وہ 92 کلومیٹر ہے، تو پھر یہ شرعی مسافر ہو جاتا ہے، اور اس پر لازم اور ضروری ہے ظہر کی نماز، عصر کی اور جو ہے عشاء کے فرضوں میں یہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت جو یہ فرض ہیں ان کو 2 پڑھے گا۔ 57.5 میل کی مسافت علی الاتصال طے کرنے سے آدمی شرعاً مسافر ہو جاتا ہے، یہ حکم مطلق ہے، پھر چاہے اس کا سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو، ہر حال میں اس پر مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سفر کر رہا ہے تو یہ کسی حلال کام کے لیے، جائز کام کے لیے کرے تبھی مسافر ہوگا، بلکہ چاہے یہ جائز کام کے لیے جائے یا ناجائز کام کے لیے، بہرحال اگر اس نے 92 کلومیٹر کی مسافت علی الاتصال طے کرنے کے ارادے سے جب یہ اپنی بستی سے نکلا ہے تو یہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اگر یہ ناجائز کام کے لیے اپنے مکان سے نکلے گا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برسے گی اور جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہوگا۔ 57.5 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کے سفر کی غرض سے روانہ ہونے والا اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوتے ہی اس پر مسافر کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل کر وہ قصر نماز پڑھے گا، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت اور ارادہ ہے، پھر بھی دوران سفر وہ قصر نماز ہی پڑھے گا، اور جہاں جانے کا قصد ہے اس مقام کی آبادی آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، اور اب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ مطلب یہ کہ آپ جب اپنی بستی سے کہیں جانے کا آپ نے ارادہ کیا، مثال کے طور پر آپ نے اپنی بستی سے دہلی جانے کا ارادہ کیا، اور دہلی میں آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، وہاں جا کر آپ کوئی کام کریں گے یا کوئی سروس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو آپ اپنی بستی سے جیسے نکلیں گے دوران سفر جتنی بھی نماز آئیں گی ان میں آپ قصر کریں گے، یعنی بستی سے باہر نکلتے ہی اور دہلی تک پہنچنے میں اس سفر کے دوران جتنی نماز آئیں گی آپ قصر کریں گے ظہر، عصر اور عشاء میں، اور آپ دہلی پہنچ کر آپ پھر پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ اب دہلی میں آپ کا جو ٹھہرنے کا ارادہ ہے وہ 14 دن یا اس سے کم نہیں بلکہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر آدمی اس جگہ پہنچنے کے بعد مقیم ہو جاتا ہے۔ مقیم کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، پھر وہ ادھوری نماز نہیں پڑھے گا۔ تو وہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو دوران سفر یعنی راستے میں بھی قصر کرے گا، اور اس جگہ پہنچنے کے بعد بھی کہ جہاں وہ گیا ہے، جیسے دہلی گیا ہے وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں بلکہ 15 سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ ظہر، عصر اور عشاء میں قصر کرے گا، جبکہ یہ منفرد ہوگا، اکیلا نماز پڑھے گا۔ امام صاحب کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھے گا تو امام کی مطابقت کرنے کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ مسئلہ اگر سفر کے ٹکڑے کرتے ہوئے چلا اور ان ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا 57.5 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کا نہیں تو اس طرح سینکڑوں میل کا سفر کرے گا جب بھی مسافر کے حکم میں نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بمبئی سے روانہ ہوا، 75 کلومیٹر پر ایک شہر میں ایک دن قیام کیا،
وہاں اپنا کام کیا، پھر وہاں سے چلا اور وہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرے شہر میں ٹھہرا اور وہاں اپنا کام کیا۔ اس طرح وہ ٹھہرتا ہوا سفر کرتا رہا، راہ میں کئی مقام پر ٹھہرا اور اپنا کام انجام دیا، اور اس طرح چلتے چلتے وہ آغاز سفر کے مقام سے، یعنی جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا، اس مقام سے سینکڑوں میل کی مسافت تک پہنچ گیا۔ جب بھی وہ شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں، وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، اسے قصر کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ اپنی بستی سے کہیں جانے کا جو آپ کا ارادہ ہے یا سفر کرنے کا جو ارادہ ہے، تو وہ جگہ آپ کی بستی سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو۔ اب آپ کو جانا تو بہت دور ہے، لیکن اتصالاً نہیں بلکہ ٹکڑے کر کر کے کہ آپ کو ایک دن رامپور میں ٹھہرنا ہے، پھر ایک دن آپ کو مراد آباد ٹھہرنا ہے، اس طرح آپ ٹکڑے کرتے کرتے 92 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری کا اپنا فاصلہ طے کر لیا، پھر بھی آپ شرعی مسافر نہیں ہوں گے، آپ کو نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ ضمناً ایک مسئلہ اور میں بتا دوں، کل پوچھا گیا تھا جو ہے نماز میں قرات کرنے کا حکم، تو یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اور پھر دوبارہ آپ سماعت کر لیں۔ دیکھیے، تمام سنن و نوافل میں اور فرض کی بعد والی 2 رکعتوں میں اور وتر کی جو دعائے قنوت ہے اس کو، ان تمام چیزوں کو آہستہ پڑھنا یعنی سرًا پڑھنا یہ جو واجب ہے۔ اگر کوئی زور سے پڑھے گا، بلند آواز میں پڑھے گا تو پھر وہ واجب کا ترک کرے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس پر نماز کے اعادے کا حکم ہے، اور بھولے سے ایسا ہوا جان بوجھ کر کرے گا تو نماز دوبارہ پڑھے گا۔ بھولے سے اگر واجب کا ترک ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سرًا پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، جبکہ کوئی شور و غل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ اتنی زور سے تو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، لیکن مسجد میں پنکھوں کی آواز یا دیگر اشیاؤں کی آواز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ کو چیخ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی کئی بار دیکھا گیا ہے کہ وہ کافی زور سے جو ہے جب وہ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں تک میرے سننے میں آیا کہ اگر وہ جو ہے دوسرے سرے پر ہوں تب بھی ان کی آواز جو ہے آ جاتی ہے۔ تو لہذا اسلامی بھائی درس عبرت حاصل کریں، کیونکہ ان نمازوں میں سرًا ہلکے پڑھنا واجب ہے، اور مغرب کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، یہ جہری نمازیں ہیں، اور فجر کی جو نماز ہے اس میں جو ہے بلند آواز سے پڑھنا امام پر واجب ہے، منفرد پر واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ یعنی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت فوت ہو چکی ہے، جماعت نکل چکی ہے، آپ آئے، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اب آپ تنہا اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے قرات کریں، آہستہ ہی پڑھیں۔ لیکن اگر امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو امام پر واجب ہے کہ وہ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے بلند آواز سے قرات کریں۔ یہ جہری نمازیں ہیں، اور فجر میں تو بلند آواز سے کرنا واجب ہے۔ اگر ان نمازوں میں اگر آہستہ پڑھی تو نماز جو ہے واجب الادا ہوگی، اور جن رکعتوں میں آہستہ پڑھنا ہے جیسے عشاء کی بعد والی 2 رکعتیں ہیں، امام صاحب نے پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کی، بعد والی میں بھی ایک آیت یا ایک آیت سے زیادہ جو ہے بلند آواز میں تلاوت کر دی، تو واجب کا ترک ہوا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور جو ہے اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر نماز کا اعادہ ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی تھی، مسئلہ پوچھا تھا اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ سفر کرنے والے پر شرعاً مسافر کے احکام صرف اس صورت میں نافذ ہوں گے جبکہ اس کی نیت سچے عزم اور ارادے پر محمول ہو۔ اگر کسی مقام پر پہنچ کر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی کی اور اسے معلوم ہے کہ مجھے 15 دن پہلے وہاں سے چلا جانا ہے، تو یہ نیت نہ ہوئی بلکہ محض جو ہے خیال ہوا۔ اسی طرح 57.5 میل سے کم جانے کا عزم ہے اور گھر سے نکلتے وقت 57.5 میل کی نیت کی تاکہ آبادی سے نکل کر اثناء راہ سے ہی قصر نماز کی سہولت کی اجازت مل جائے، تو یہ نیت نہیں بلکہ خیال بندی ہے۔ اس صورت میں اسے قصر کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص حج کے ارادے سے
ذی الحجہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے مکہ معظمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں، کیونکہ 9 اور 10 ذی الحجہ کو اسے عرفات، مینا، مزدلفے میں جانے کے لیے مکہ معظمہ سے ضرور نکلنا پڑے گا۔ 15 دن متصل مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ممکن نہیں، البتہ عرفات و مینا سے واپسی کے بعد نیت کرے تو صحیح۔ تو خالی خیال پکانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مکمل اچھی جو ہے کامل نیت ہو کہ ہاں مجھے وہاں 15 دن ہی ٹھہرنا ہے، یا مجھے 92 کلومیٹر کی منزل ہی طے کرنی ہے، تب آپ مسافر ہوں گے، ورنہ آپ نے خالی خیال بندی کی اور اتنے دن آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے تو آپ جو ہے شرعی مسافر نہیں ہوں گے۔ تو یہ مسافر کی نماز سے متعلقہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر ہوئے، مزید انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو تمام شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔